نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ ہفتے میں جو بات چل رہی تھی کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا جو دنیا کے اعمال کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جایا کرتا ہے، منقطع ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے 3 ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو بھی جائے تو تب بھی وہ اس کو فائدہ دیتی رہتی ہیں، اس کو نفع پہنچاتی رہتی ہیں۔ نمبر 1 بتلایا تھا صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اور تیسری چیز تھی الولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعائیں کرتی رہتی۔ آج کل نیک اولاد کسے سمجھا جاتا ہے؟ جو سب سے زیادہ پیسے کمائے، حلال ہو حرام ہو، بس یہ سب سے زیادہ سیلری والا ہے، یہ سب سے نیک بچہ ہمارا ہے۔ وہ ایک چٹکلوں کے طور پر کسی نے بیان کیا ہے، ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے اور ایک وکیل ہے، چوتھا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو معلوم کیا بھائی یہ کیا کرتا ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں، تو پھر نکالتے کیوں نہیں ہو؟ جب یہ کچھ بھی نہیں کرتا، پڑا پڑا کھا رہا ہے گھر کے اندر، تو اس کو نکالتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ کہنے لگا دراصل گھر اسی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ کہ بھائی سب سے زیادہ چوری جو کرتا ہے وہ یہی بندہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے پورا گھر چل رہا ہے۔ تو ہم نے زیادہ کمانے والے کو ایک اچھی صفت سے تعبیر کر دیا ہے اور اس کو سمجھ لیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے ہماری اولاد کے اندر میں تو وہ سب سے زیادہ نیک ہمارا بچہ ہے، اس کے علاوہ سب بیکار ہے۔ انسان اگرچہ محنت کر رہا ہے لیکن اس کو نہیں مل رہا تب بھی سمجھتے نکما آدمی، کچھ کرتا ورتا تو ہے نہیں۔ ایک اولاد دوسرے ٹائپ کی ہوتی ہے، وہ کوششیں کرتے ہیں، بیچارہ خود پڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ والدین کا انتقال ہو جائے، والدہ کا انتقال ہو جائے، بھائی کا انتقال ہو جائے، چچا کا انتقال ہو جائے، تو وہ عجیب عجیب طریقے سے ایصال ثواب کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔
ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدعت یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابھی زیادہ مسلمانوں کی تعداد نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا دورہ کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور آواز بھی کیسی دھیمی دھیمی ہلکی ہلکی آواز سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آگے چلے تو وہاں دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور زور زور سے چلا چلا کر کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دونوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ عمر اور اے ابو بکر، میں رات کو کبھی کبھی پورے شہر کے چکر لگا لیا کرتا ہوں، اور ایک حقیقی بادشاہ، حقیقی گورنر جو ہوا کرتا ہے اس کا یہی حال ہونا چاہیے، اپنی قوم کی کم از کم خبر تو لے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے پر رات کو چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک عورت ملی تھی، آپ کو یاد ہو، فضائل اعمال میں یہ روایت موجود ہے، یہ واقعہ پورا لکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک عورت کو دیکھا وہ رو رہی ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چونک گئے کہ میری خلافت ہوتے ہو گئے، ایک عورت رو رہی ہے، اور ایک دوسری عورت کو دیکھا کہ وہ عجیب عجیب شعر پڑھ رہی ہے۔ دونوں کا واقعہ بڑا زبردست ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلی عورت کو جب دیکھا کہ یہ رو رہی ہے تو کسی سے معلوم کیا، ایک ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی کیا بات ہے، کہ جی بس آپ چلے جائیں، کیا ضرورت ہے آپ کو بات معلوم کرنے کی، جیسا ہوتا ہے نا غصے میں آدمی کہہ دیتا ہے چل بھائی نکل لے اپنا کام کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ذرا بتاؤ تو، اگر مجھ سے ہو سکا خدا کی قسم میں تمہاری مدد کر کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے، اندر میری حاملہ عورت ہے، درد زہ کی وجہ سے رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، میرے محلے کے اندر، میرے گھر کے اندر کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو اس بیچاری کا ساتھ دے سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے اپنے گھر پہنچے اور جا کر کے لے کر اپنی اہلیہ خانہ کو لائے اور کہا کہ تم اندر پہنچو، اور ان کے لیے سالن کھانا تیار کرنا شروع کر دیا کہ بھائی کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں۔ ایسے حالت میں انسان کی جب فرشتے اڑ جایا کرتے ہیں دماغ کے سارے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ان کے لیے کھانا تیار کیا باہر بیٹھے ہوئے جہاں آگ جلا رکھی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ خانہ نے اندر ڈلیوری کرائی اس عورت کی، اور آ کر کے کہا کہ ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہ حضرات تھے، ایک گورنر کا کام یہی ہونا چاہیے، حقیقی بات تو یہی ہے۔ دوسری عورت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ عجیب عجیب اشعار پڑھ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے خدا کی قسم خدا کا خوف نہ ہوتا تو آج میں کسی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیتی۔ یہ ان حضرات کے لیے بہت زبردست وارننگ ہے جو اپنی گھر والیوں کو، اپنی عورتوں کو گھر تنے تنہا چھوڑ کر کے اور 5-6 سال کے لیے گھر سے نکل جایا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشعار سنے اور چونک گیا۔ آپ فوراً دوڑے دوڑے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بہن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ ہیں، ان سے جا کر کے معلوم کیا کہ میری بہن حفصہ مجھے یہ بتا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن تک گھر میں رہ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتی، غالباً 4 مہینے 40 دن انہوں نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی اور کچھ جوان جو ہٹے کھٹے جسم کے اعتبار سے، اور جیسے ہمارے یہاں یہ فوجی ہوا کرتے ہیں اس طرح وہاں پر باؤنڈری پر لگا رکھے تھے، بارڈر پر لگا رکھے تھے، جا کر کے کہہ دیا کہ بھائی کوئی بھی صاحب جس کو اتنے دن ہو گئے ہوں وہ یہاں تشریف نہ رکھے، وہ فوراً گھر چلا جائے۔ اور آگے کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ کوئی بھی اپنی عورت کو اتنے دن چھوڑ کر کے باہر نہیں رہے۔
وہ پہلے اپنے گھر جائے، اپنے ڈیزائرز کو پورا کرے، اس کے بعد یہاں آ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اگر رکے گا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ حضرت عمر کا ڈنڈا تھا اور بات بھی ایسی تھی، جب قانون بنا دیا تو لکھ دیا گیا اور چلا دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی زبان درازی کر سکے۔ اور یہ حال اس وقت کا ہے عزیزوں جس وقت میں بے حیائی اور فحاشی کا دور دور تک کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آتا تھا۔ آج کل تو الحمدللہ ہر کسی کے پاس فون موجود ہے، ایک کلک کے اندر تمام بری ویب سائٹ اس کے سامنے موجود ہے، سب کچھ کر رہا ہے انسان، بس اپنی بیوی سے دور پڑا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، پتہ نہیں کیسے رہتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے اور سب کو بے حیائی سے فحاشی سے اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دورہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ عمر میں نے سنا کہ تم زور زور سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے معلوم کیا کیوں؟ کہ میں اس لیے قرآن کریم زور زور سے پڑھ رہا تھا کہ جو لوگ تہجد میں لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، بڑھیا نیند سو رہے ہیں، وہ جاگ جائیں کہ بھائی اب یہ عبادت کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان جب میرے قرآن کو سنے گا تو وہ یہاں رکے گا نہیں، وہ فرار ہو جائے گا یہاں سے، اس وجہ سے میں قرآن کریم زور زور سے پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جو قرآن کریم آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا وہ اس وجہ سے کہ میں تو اس ذات کو سنانا چاہتا تھا جو میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، میرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرک یہاں ہوتی ہے، گلے کی نرخرا جس کو بولتے ہیں، کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا رہا تھا اور میرے اگر میں ہلکی آواز سے پڑھ رہا ہوں اس کو سن رہا ہے، بس میں اس وجہ سے قرآن کریم آہستہ پڑھ رہا تھا۔ اب دیکھیے کتنی زبردست دونوں کی بات ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں آہستہ قرآن کریم اس وجہ سے پڑھ رہا تھا، وجہ بھی زبردست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کی وجہ بھی زبردست ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ اتنی زور سے قرآن کریم پڑھے کہ دوسروں کو تکلیف ہونے شروع ہو جائے، اور اتنی آہستہ پڑھے کہ اس کو خود بھی پتہ نہ چل سکے میں نے کیا پڑھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتدال اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ گویا کہ ان دونوں حضرات نے، حالانکہ خلفائے راشدین ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، نہیں کہنی چاہیے، انہوں نے اپنی طرف سے اس بات کو رکھ لیا تھا کہ بھائی میں قرآن کریم اس لیے زور سے پڑھتا ہوں، حالانکہ ایسا کوئی روایت میں یا قرآن کریم میں کوئی اس طرح کی آیت موجود نہیں تھی کہ قرآن کریم آہستہ پڑھا کریں، نہ قرآن کریم نے یہ کہا کہ چلا چلا کر قرآن کریم پڑھا کریں، بس اپنی طرف سے جو طریقہ اختیار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک لگا دی کہ بھائی نہیں، کام اچھا ہے، قرآن کریم پڑھنا بہت بڑے فضل کی چیز ہے، بہت بڑے ثواب کی چیز ہے، لیکن اپنے طریقے پر اگر پڑھو گے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ تو یہ یہاں سے نکلتا ہے کہ انسان اگر دین پر چلنا چاہتا ہے تو قرآن کریم نے حدیث شریف میں جتنے احکامات آئے ہیں، جس طریقے پر آئے ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے بتا دیا، سمجھا دیا کہ بھئی ایسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، آپ کو بتا دیا فجر میں 2 رکعت پڑھنی ہے، کوئی بندہ 4 پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، 4 کی نیت مان لے اور 3 رکعت کوئی پڑھنا شروع کر دے، کہا جائے گا نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ دین اصل اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ اب اگر کوئی اپنی طرف سے ان کاموں کو کرنا شروع کر دے، اذان کے بعد اگر کوئی یہ اذان میں اگر کوئی محمد رسول اللہ کہنا شروع کر دے تو اذان نہیں ہوگی، اذان دوبارہ پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان لا الہ الا اللہ پر ہی ختم ہوگی، اس کے بعد محمد رسول اللہ کہنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ بہت سے طریقے آج کل رائج ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد کے اندر تشریف لائے، اذان ہو چکی تھی، اذان سن چکے تھے۔ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کے کہہ دیا جو اس مسجد کا مؤذن تھا، الصلاۃ جامعہ، یا دوسری روایت میں آتا ہے حی علی الصلاۃ۔ الصلاۃ جامعہ کا مطلب ہے کہ بھائی جلدی آ جاؤ، نماز کھڑی ہو گئی ہے،
حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کے لیے آؤ، جیسا کہ ہم لوگ اذان میں کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ مجھے اس بدعتی کی مسجد سے لے کر چلو، اس نے ایک ایسے طریقے کو رواج دیا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اذان کے بعد دوسرے کلمات کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ کرنا کوئی شروع کر دے کہ بھائی لوگ نہیں آئے، ایک مرتبہ اذان دے دی، دوبارہ پھر مائک پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے جو دوسرے حضرات ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں، ابھی اذان پڑھی ہے، 15 منٹ بعد جب اذان نماز میں 15 منٹ رہ جائے گی یا دوسری نمازوں میں 5 منٹ رہ جائے گی، کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے اور بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعت سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے کہا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ ہر گمراہی جو اس طریقے کی ہوگی اور جس کو دین سمجھ کے کیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برا حشر کرے گا۔ میں نے ایک روایت اور ایک مرتبہ اور سنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں گے کہ تمام لوگ آ کر کے پانی پی رہے ہوں گے، لیکن ایک جماعت اس وقت میں ایسی آئے گی کہ فرشتے ان کو دھتکار رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرشتوں سے کہ یار یہ تو میرے امتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو شکل سے اگرچہ نہ جانتے ہوں، لیکن ایک خاص علامت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی، آپ کے اعضاء جو وضو کے ہوا کرتے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، جیسا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، کونیوں سمیت ہاتھ دھویا کرتے ہیں، سر کا مسح کیا کرتے ہیں، پیر دھویا کرتے ہیں، چمک رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو کیوں بھگا رہے ہو؟ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں اور میرے پاس پانی پینے کے لیے آ رہے ہیں، حوض کوثر سے میں ان کو پلا رہا ہوں، آپ ان کو کیوں بھگا رہے ہو؟ تو فرشتے اس وقت میں ایک جواب دیں گے، وہ بڑا خطرناک جواب ہے۔ وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں مانتا ہوں یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر رد و بدل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور اس پر عمل کرایا ہے لوگوں کو۔ تو یہی حضرات ہیں جو اس طریقے پر کام کرتے ہیں۔ یہ بدعت کو گویا کہ انہوں نے رواج دیا ہے۔ کہ پرچے میرے سامنے موجود ہیں، میں جو بیان کر رہا تھا ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے پر ہونا چاہیے، اس کے اندر 4-5 شرائط لکھی ہیں انہوں نے، اس میں بیان کیا ہے، بتلایا ہے کہ ایصال ثواب کیا ہونا چاہیے۔ ایصال ثواب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ کسی بھی نیک عمل کا کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں اس کا ثواب اپنے والد کو، اپنے نانا کو، اپنی نانی کو، جن کا بھی انتقال ہو چکا ہے، میں ان کو پہنچانا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا وہ ثواب آپ کے نیت کرنے سے آپ کے مرحومین کو پہنچ چکا ہے۔ اب آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ الگ سے لے کر کے کہ بھائی میں نے 1000 تسبیح پڑھی ہے، میں نے 50 قرآن پڑھے ہیں، میں نے 20 رکعت پڑھی ہے، 100 رکعت پڑھی ہے، کہ جن کو پہنچ دو۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی، کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ ایسا کوئی طریقہ آج تک ہمیں روایت کے اندر نہیں ملا ہے۔ تو سیدھا سیدھا بس انسان جب کوئی نیک عمل کر رہا ہے، کسی نے کوئی 2 روپے صدقہ کر دیے، 50 روپے صدقہ کر دیے، کسی کو کوئی گفٹ دے دیا جو اس کو ثواب مل رہا ہے، اس کے اندر نیت کر لے کہ میں اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچانا چاہتا ہوں، اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ ہمارے یہاں صرف قرآن پڑھنے کو اور چند تسبیحات کے پڑھنے کو ایصال ثواب کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی صرف ایصال ثواب اسی کے ذریعے سے کیا جائے گا جب تک ہم قرآن کریم پڑھیں گے، اور جب ہم قرآن کریم نہیں پڑھیں گے تو ایصال ثواب نہیں ہوگا، ثواب نہیں پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں نے لوگوں کے فائدے کے لیے کتاب لکھی ہے اور میں نے اس کے اندر یہ نیت کر لی ہے کہ اس کا جو ثواب مجھے مل رہا ہے اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ میں اپنے والدین کو اس کا ثواب پہنچاتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کو اس کا ثواب پہنچاتا ہوں اور وہ اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، کیونکہ یہ بھی نیک عمل ہے۔ لیکن ہمارے جو دماغ میں بسا ہوا وہ کیا ہے کہ بھائی ثواب کا کام قرآن کریم پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہے ایصال ثواب یہ برکت کے حصول کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا کیسا ہے؟ کوئی انسان ہے تو یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس نے مکان بنایا تو وہ قرآن کریم پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔
بتلایا ہے کہ بھائی جائز ہے، لیکن چند شرائط کو ملحوظ رکھنا پڑے گا، چند شرطیں اس کے اندر ہوگی، اگر یہ شرط وہاں پائی جائے گی تو اب اس کے لیے اس طرح قرآن کریم پڑھنا پڑھانا یہ سب جائز اور درست ہوگا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جو لوگ بھی قرآن کریم پڑھنے میں شریک ہوں ان کا مطمع نظر محض رضا الہی ہو، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ قرآن کریم جو پڑھا جا رہا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جانا چاہیے، کہیں اس کے اندر ایسی چیز نہ ہو جیسے کہ اس کے اندر لکھا ہے اہل میت کی شرم اور دکھاوے کی وجہ سے مجبور نہ ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کافی جگہ پر یہ میں بتا بھی چکا ہوں اور کہا بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو قرآن کریم پڑھنے والے زیادہ تر آتے ہیں، اولاً تو ان میں پڑھنا کوئی ٹھیک طریقے سے جانتا نہیں ہے، دوسری بات یہ آئی ہے زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں کہ بھائی اگر آج میں اس کے یہاں نہ گیا کل میرے یہاں انتقال ہوگا تو میرے گھر نہیں آئے، تو یہ کیا ہوا، یہ دکھاوے کے لیے آیا ہے۔ اب کہا انہوں نے کسی کے دکھاوے کی وجہ سے مجبور نہ ہو، میت کی شرم کی وجہ سے مجبور نہ ہو۔ دوسری چیز کیا ہے، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی نکیر نہ کی جائے۔ آپ نے کہا کہ بھائی میرے والد کا انتقال ہوا ہے اور میرے یہاں قرآن کریم پڑھنے کے لیے آ جائیں، ٹھیک ہے آپ نے بات کہہ دیا چلے جائیں کوئی بات نہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ یار جب میں نے مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے کہا تھا تو 50 آدمی موجود تھے، آپ سب کو جانتے بھی ٹھیک ٹھاک ہے، آپ نے دیکھا وہاں 25 آدمی ہو رہے ہیں تو آپ نے سب کے نام نوٹ کر لیے کہ میرے گھر نہیں آیا تھا۔ اب آپ نے اگلی بار کیا دیکھا، اس کے یہاں انتقال ہو گیا، آپ نے کہا وہ تو میرے گھر نہیں آیا تھا میں نہیں جاؤں گا، یہ کیا تھا، یہ دکھاوے کے لیے تھا قرآن کریم جو آپ نے پڑھوایا ہے۔ تو گویا کہ اب جب خود آپ کو اس کا ثواب نہیں مل رہا تو اسے کہاں سے مل جائے۔ آگے چلتے ہیں، بلکہ انفرادی تلاوت کو اجتماعی قرآن خوانی پر ترجیح دی جائے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ بھائی قرآن کریم جمع ہو کر کے پڑھنا یہ زیادہ افضل نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ انسان قرآن کریم جو پڑھے وہ الگ الگ طریقے پر پڑھے، کوئی وہاں بیٹھ جائے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ لے، پڑھنا چاہتا ہے پڑھنا جانتا بھی ہے تو اپنے گھر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنے دل میں نیت کر لے۔ دوسری چیز دوم یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح کی جائے، غلط سے نہ پڑھا جائے۔ آپ خود ہی اس کا سروے کر لینا، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا، مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں الحمدللہ ٹھیک طریقے سے سب کو جانتا ہوں اور کئی مرتبہ ٹوک بھی چکا ہوں، اور بعض وہ بھی دیکھے ہیں کہ ان سے اگر ہجے کرایا جائے تب بھی ہجے بھی نہیں نکلنے ہیں تو اللہ کے بندے قرآن کریم کیسے پڑھ لیں گے؟ جن کو خود ہجے کرنے نہیں آتے قرآن کریم کے، قرآن کریم کہاں سے صحیح پڑھ لیں گے؟ پھر ایک کہا ہے ورنہ اس حدیث کا مصداق ہوگا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اس لعنت کے بارے میں؟ جس نے قرآن کریم کو غلط سلط طریقے سے پڑھا، اس کے زیر کے زبر کو، اس کو زبر کا زیر بنا دیا، زیر کا پیش بنا دیا، اور اس کا ذات کا دال بنا دیا، سین کا شین بنا دیا، ایسے کر کر کے قرآن کریم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور سمجھ کے آ رہا ہے کہ میں قرآن کریم ٹھیک طریقے سے پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے لیے بیٹھا ہوتا ہے وہ بندہ قرآن کریم کا پارا، اور وہ کر رہا ہے بس انگلی چل رہی ہے اور کام چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، فلاں مرحوم کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اس کو ثواب پہنچایا جائے گا۔ اس کو خود ثواب نہیں ملا ہے جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تو میت کو کیا ثواب پہنچائے گا؟ کچھ نہیں پہنچائے گا، یہ عذاب اور بن رہا ہے اس کے لیے۔ دوسری چیز سوم یہ کہ قرآن خوانی کسی معاوضے پر نہ ہو، ورنہ قرآن پڑھنے والوں کو ثواب نہ ہوگا، میت کو کیا ثواب پہنچائے گی، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے ہمارے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ قرآن خوانی کے لیے دعوت کرنا اور صلحاء و قراء کو ختم کے لیے یا سورہ انعام یا سورہ اخلاص کی قرات کے لیے جمع کرنا مکروہ ہے، اور یہ مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب ہوا کرتا ہے۔ بلاتے ہیں اور وہاں اللہ معاف کرے قرآن کریم تو پڑھا جا رہا ہے جیسے کیسا پڑھا جا رہا ہے، جس کے اندر بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، لیکن ان کے لیے باقاعدہ ایک ناشتے کا انتظام، بھائی چائے لے کے رہو، پاپے لے کر آؤ، پتاسے رکھو، فلا رکھو، ایک گویا کہ ہوٹل بنا دیا کہ بھائی سب چیز حاضر کر دو۔ دوسری جگہ پر اگر جاؤ گے تو وہاں اس سے بھی تگڑا ناشتہ کرایا جاتا ہے قرآن کریم پڑھنے والے کے یہاں۔ آگے چلتے ہیں، قرآن خوانی کے لیے کوئی دن خاص کر کے مثلا سوم چہلم وغیرہ اس کا انتظام نہ کیا جائے،
کسی کا انتقال ہو گیا، آج بیچارے کا انتقال ہوا ہے، آپ اتوار کے دن لے کر بیٹھ گئے کہ بھائی تیسرا دن ہے، تو یہ کیا ہے؟ آپ نے متعین کر کے قرآن خوانی کرائی ہے، جو کہ ناجائز اور بدعت ہے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور اسی طریقے پر اگر خاص دن کا انتظام کیا جائے بھی تو بھی درست نہ ہوگا۔ آپ نے کہا کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں، لوگ کر رہے ہیں کرنے دو، بس آپ نے اس اعتبار سے کہ قرآن کریم کو ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے اور فلاں کو ثواب پہنچائیں گے اور اس دن پہنچائیں گے۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے، شاید وہ یہاں موجود ہو یا نہ ہو، آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ جو قرآن پڑھوانا، میں کہ بھائی بچے نہیں ہیں، رمضان میں وہ آئے تھے، غالباً رمضان سے پہلے آئے تھے، اس وقت کام چل رہا تھا یہاں پہ۔ میں نے کہا بھائی بچے نہیں ہیں یہاں پہ، وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں آپ پڑھوا دینا، مگر ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ہی پڑھوانا۔ اب بھائی میں کہاں سے لاؤں ڈھونڈ کے بتاؤ؟ آج ہی پڑھوانے کا کیا مطلب ہے؟ گویا کہ اس کے دماغ میں یہ بات کھٹک رہی ہے، آج ہی اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، کل پڑھیں گے ثواب نہیں ملنے کا، یہی مطلب ہے نا؟ یا کوئی اور مطلب ہے تو مجھے سمجھا دو۔ آج ہی اگر قرآن کریم پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کل پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ جو اب تیجا، 40واں اور 20واں 10واں کیا جا رہا ہے، یہ خاص دن متعین کر کے کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گمراہی ہے، اور یہ گمراہی جہنم میں لے جانے والی انسان کو۔ سمجھتے نہیں یہ لوگ، پتہ نہیں دین کو اپنے طریقے پر ڈال رکھا ہے۔ میرا کسی کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے، صرف سمجھانا مقصود ہے کہ بھائی ہمیں دین کو کس طریقے پر لے کر کے چلنا چاہیے۔ ایصال ثواب اتنا آسان ہے، ہر انسان اپنے اعتبار سے کم سے کم تسبیح فاطمی جانتا ہو۔ کون نہیں جانتا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر؟ کون نہیں جانتے اس تسبیح کو؟ ہر انسان پڑھے، 1000 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ پڑھے، جتنا اس کے اندر ہمت ہے، اور اپنے مرحوم کو ثواب پہنچائے۔ اب یہ کیا لگا رکھا ہے؟ اولاً تو ایک بچے پڑھنے کے لیے زیادہ آتے ہیں، ان بیچاروں کو اٹھاؤ، فجر سے پہلے لے جاؤ کہ اب صاحب ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دینا۔ آگے ایک اور بات بیان کی، پہلے اس کو ختم کر دوں۔ لہٰذا اگر مذکورہ بالا شرائط کی رعایت کی جائے اور اجتماع قرآن خوانی کو لازم نہ سمجھا جائے، بلکہ اگر اتفاقاً اکٹھے ہو جائیں یا وہاں موجود لوگ مل کر قرآن خوانی کر لیں، یا اگر کوئی پڑھنے والا دستیاب نہ ہو تو جو پڑھنا جانتا ہے ان سے پڑھوا لیا جائے، اور اس پر اجرت کا لین دین نہ کیا جائے، اور نہ ہی اس کی عوض میں دعوت کا انتظام کیا جائے، تو یہ جائز ہے۔ جتنی چیزیں اوپر بیان کرتی ہیں آپ اجتماعیت کو ضروری نہ سمجھیں، یہ بھی ایک شرط ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم غلط سے نہ پڑھا جائے۔ پہلا یہ کہ بھائی قرآن کریم جو وہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے اور جو وہاں پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، آپ ان کے اوپر نکیر نہ کریں جو پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں یار میرے والد کا انتقال ہوا ہے، میرا پکا سچا دوست ہو کر کے تو میرے گھر نہیں پہنچا، میرے والد کا انتقال ہوا تو تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہے۔ یہ نکیر اگر کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ بھائی آپ اللہ کے لیے نہیں، آپ دکھاوے کے لیے قرآن کریم پڑھوا رہے تھے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا جو مدرسے کے بچوں کو بلایا جاتا ہے، اب یہ بتائیں ان کے والدین نے جو ان کو بھیجا ہے وہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، سیکھنے کے لیے بھیجا ہے؟ کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ سیکھنے کے لیے بھیجا ہے نا۔ آپ نے فجر سے پہلے آ کر کے امام صاحب کے دماغ میں یا مدارس کے مودودین کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ جی ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کے لیے صبح 7 بجے بھیج دینا۔ اب وہ وہاں سے چل کر کے یہاں آئیں گے، آدھا گھنٹہ تو ان کا یہ گیا، کیونکہ آپ نے کوئی چیز تو وہاں بھیجی نہیں ہے۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر بھیج بھی دیا، آپ لے کر کے چلے گئے، یہ بچوں کو لے کر کے آ گئے، تو اب جو قرآن کریم انہیں یاد کرنا تھا، جو سبق ان کا پڑھا جانا تھا، اب وہ اس میں کب یاد کریں گے اس کو؟ کب وہ اس کو استادوں کو سنائیں گے؟ اب بیچارے مودودین صاحب آپ کے پاس بچوں کو اس وجہ سے بھیج رہے ہیں، کل کے دن وہ آپ کے پاس آئیں گے کہ جی چندہ دے دو، آپ کیا کہیں گے؟ ہم تو نہیں دیتے جی، یہ تو بات ہوگی، ہم تو نہیں دیتے، آپ نے ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ بیچارے لٹک جاتے ہیں اور پھر گڑبڑی ہو جایا کرتی ہے، وہ بھیج دیا کرتے ہیں اس وجہ سے۔ میرا مطلب قرآن کریم کو جب پڑھوانا ہے تو یہ تمام چیزیں اس میں سامنے رکھی جائیں، ان بچوں کو بلایا جائے، اور وہ بھی ان کی مرضی سے، اپنے دباؤ کی وجہ سے بعض اس طرح کہتے ہیں کہ جی آپ کہہ دو۔ بھائی میں نہیں کہتا، میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ تو قرآن پڑھنے کے لیے جا، میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ تو کیوں جا رہا ہے۔ تیرے والدین نے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے تو قرآن کریم یہاں سیکھنے کے لیے آیا ہے، جتنا وقت یہاں کا ہے تو مجھے یہاں ٹائم دے دے، چھٹی کے بعد تیری مرضی ہے تو قرآن پڑھنے جا یا مت جا، میں اس میں بالکل بھی ٹانگ نہیں اڑانے والا، نہ میں کسی کو کوئی اس بات میں ٹوکنے والا۔
اب وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں ٹائم دینا پڑے گا، نہیں پڑھانا چاہتے تو بھائی بتیرے کھیت موجود ہیں، آپ پھاوڑا چلوائیں اور کچھ اور کام کرائیں، بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعے بنا رکھے ہیں۔ تو عزیزو اس بات کا خیال رکھو تھوڑا سا کم از کم ہمیں جو کام کرنا ہے وہ سنت کے دائرے میں رہ کر کے کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اچھے کام سمجھتے ہوئے اور ہم برے کام کی طرف چلے جائیں۔ یہ بدعت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس سے انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ایک انسان ہے کہ شراب پی رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یار میں شراب پی رہا ہوں، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بدعت یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو ثواب سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، اور جب جس چیز کو ثواب سمجھ کر کے کیا جاتا ہے اس سے انسان توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا۔ شراب سے ایک دن اس کے دماغ میں آ جائے گا، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن جس چیز سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی تو وہ چیز معاف نہیں ہوا کرتی ہے، جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے پر ایثار ثواب کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔